اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج یوم ولادت سبت اکبر حضرت امام حسن علیہ السلام آپ تمام ناظرین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور آپ کی اس طرف سے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت میں بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ آئی ناظرین، جیسا کہ ہم آپ کو بتائیں کہ یہ اسپیشل پروگرام جو آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں ہم لکھنؤ اسٹوڈیو سے، اور آج سبت اکبر حضرت امام حسن علیہ السلام کے بارے میں کچھ سوالات آغا کی خدمت میں کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ آئیے استقبال کرتے ہیں اور اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آغا، بہت خوبصورت سوالات تھے کل جو ہم نے آپ سے عرض کیے تھے، لیکن آج کچھ سوالات کو کچھ آگے بڑھاتے ہیں۔ خاص طور سے امام حسن علیہ السلام کے بارے میں آپ نے بتایا کہ جو شرائط تھیں اس کے بارے میں ڈسکس کبھی نہیں کیا جاتا، تو آج ہم چاہیں گے کہ جو مکمل شرطیں تھیں اس کو آپ بیان کر دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین۔ جہاں تک امام حسن علیہ السلام کی صلح کا تعلق ہے اور اس کے شرائط کا تعلق ہے، مختلف کتابوں میں مختلف شرائط نقل ہوئی ہیں۔ بعض نے تمام شرطوں کو نقل کیا، بعض نے کچھ شرطوں کو نقل کیا، کچھ کو نقل نہیں کیا ہے، لیکن وہ 4 یا 5 شرطیں جو تقریباً سارے تاریخی منابع میں موجود ہیں، ان کو ایک طرف اگر ہم فہرست وار اشارہ کریں تو پہلی شرط، جیسا کہ پچھلے ایپیسوڈ میں نے بیان کیا تھا، پہلی شرط یہ ہے کہ یہ حکومت امام حسن علیہ السلام حاکم شام کے حوالے کریں گے، بشرط کہ حاکم شام کتاب اور سنت رسول کے اوپر عمل کریں۔ دوسری شرط صلح نامے میں یہ تھی کہ حاکم شام جب تک زندہ ہے وہ حکومت کریں گے، لیکن اپنے بعد کسی کو جانشین یا ولی عہد مقرر نہیں کریں گے، اور ان کے مرنے کے بعد اگر امام حسن علیہ السلام زندہ ہیں تو پھر وہ دوبارہ خلیفہ اور خلافت ان کے پاس آئے گی، اور اگر امام حسن علیہ السلام حاکم شام سے پہلے اس دنیا سے چلے جائیں تو یہ خلافت اور حکومت حاکم شام کے مرنے کے بعد امام حسین علیہ السلام کے حوالے کر دی جائے گی۔ یہ شرائط ایسے جس کو سب نے نقل کیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ بعض نے اس شرط کو نقل کیا ہے کہ حاکم شام موالیان امیر المومنین پر، اولاً تو شب و ستم، امیر المومنین کے اوپر جو لعن اور سب و ستم چل رہا ہے ممبروں سے، اس کو بند کیا جائے گا، جس کو قبول نہیں کیا حاکم شام نے تو امام حسن نے اس میں یہ شرط بڑھائی کہ پھر کم سے کم ہمارے سامنے اور بنی ہاشم کے سامنے اس کام کو انجام نہ دیا جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مقتولین جو جنگ جمل اور جنگ صفین میں امیر المومنین علیہ السلام کی رکاب میں جنگ کرتے ہوئے لوگ شہید ہوئے ہیں، ان کے گھر والوں کو خون بہا حاکم شام اپنے خزانے سے دے گا۔ یہ بہت اہم موضوع ہے، کسی اور موقع پہ اس کے اوپر ہم تفصیل سے بات کریں گے کہ آخر حاکم شام کیوں دے گا اور امام حسن نے اس چیز کو کیوں لکھوایا۔ اس کے ساتھ ساتھ جہاں پر بھی لوگ رہ رہے ہیں وہ سب امن و امان سے رہیں گے، کسی قسم کا کوئی ظلم اور زیادتی کسی کے اوپر نہیں کی جائے گی، خصوصاً امیر المومنین کے چاہنے والوں کے اوپر کوئی ظلم و زیادتی نہیں کی جائے گی۔ حاکم شام امام حسن اور امام حسین اور بنی ہاشم کو قتل کرنے کی کوشش یا سازش نہیں کرے گا اور ان افراد کو اذیت نہیں پہنچائے گا۔ اسی کے ساتھ خزانے جو اس وقت بیت المال میں کوفے کے موجود ہیں وہ امام حسن ہی کے کنٹرول میں رہے گا، اور سالانہ ایک رقم طے ہوئی کہ جو امام حسن علیہ السلام کو حاکم شام ادا کرے گا تاکہ امام حسن علیہ السلام بنی ہاشم اور دیگر افراد تک ان رقومات کو خرچ کر سکے۔ یہ وہ خاص شرائط ہیں جو امام حسن علیہ السلام نے صلح نامے پہ تحریر کروائے اور حاکم شام نے اس کے اوپر دستخط کی اور امضا کیا، لیکن حکومت حاصل کرنے کے بعد حاکم شام نے اس میں سے کسی کے اوپر بھی عمل نہیں کیا، خصوصاً جانشین مقرر کرنے والے مسئلے پہ تو بالکل عمل نہیں کیا، اور اپنے بعد یزید جیسے فاسق اور فاجر کو امت مسلمہ پر مسلط کیا۔ نتیجے میں کربلا جیسا عظیم واقعہ، حرہ جیسا عظیم واقعہ جس میں اصحاب نبی کو قتل کیا گیا، اولاد کے ساتھ ان کی بے حرمتی کی گئی، اور تیسرے سال خانہ کعبہ کے اوپر
منجنیق کے ذریعے سے حملہ کیا گیا۔ اس شخص کو مسلط کرنے والا شخص کوئی اور نہیں بلکہ خود حاکم شام ہے، جس نے صلح نامے کے خلاف عمل کرتے ہوئے امت کے درمیان اختلاف کیا، امام حسن کو قتل کیا، امام حسین کی شہادت کے لیے پورا انتظام یزید کی شکل میں کیا، اور دیگر اصحاب کبار امیر المومنین اور موالیان امیر المومنین کو قتل مسلسل کیا، جس کے اوپر کافی امام حسین علیہ السلام نے بھی کئی مرتبہ تنبیہ کیا اور امام حسن نے بھی کی، لیکن حاکم شام اپنے کسی بھی عمل کے اوپر باقی اور کسی بھی قول کے اوپر باقی نہیں رہا۔ جزاک اللہ۔ اگر میں چاہوں گا کہ آخر میں آج اس مبارک موقع پہ کیا میسج ہوگا آپ کی جانب سے، کیونکہ ہم جب بھی گفتگو کرتے، پچھلے بھی ایپیسوڈ میں ڈسکس کیا کہ ہم امام حسن علیہ السلام کی معرفت کو اس انداز میں نہیں حاصل کر پائے یا بیان نہیں کیا گیا، تو وہ میسج نوجوانوں کے لیے کہ خصوصاً ہم جب بھی گفتگو کرتے ہیں حاکم شام کے حوالے سے، تو کون سی ایسی چیزیں ہیں جو امام حسن علیہ السلام کے منظر عام پہ آنا چاہیے امت مسلمہ میں؟ بہت اہم ہے امام حسن علیہ السلام کی صلح کے شرائط کو زیادہ سے زیادہ جوان پڑھیں، مطالعہ کریں، حالات کا مطالعہ کریں جو امام حسن کی فوج کے حالات تھے، اس وقت کی جغرافیکل کنڈیشنز کے حالات تھے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو بہت اہم موضوع ہے، اس کو لوگ پڑھیں تو ان کے لیے بہت سی چیزیں حل ہو جائیں گی۔ اسی کے ساتھ ساتھ امام حسن علیہ السلام کے سلسلے میں جو پیغمبر کی روایات ہیں ان کا مطالعہ کرے، امام حسن کی زندگی میں جو ان کا اپنا کردار ہے، اپنی شخصیت ہے، اس کا مطالعہ کریں۔ 25 پا پیادہ حج آپ نے کیے ہیں، جبکہ سواری آپ کے پاس موجود تھی، لیکن آپ چاہتے تھے کہ میں بارگاہ الہی میں ایک عبد کی طرح سفر کرتا ہوا جاؤں۔ 25 پا پیادہ حج ایک آسان چیز نہیں ہے، آپ نے حج کیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ صرف خدا سے، یعنی صرف خدا سے رابطہ نہیں بلکہ مخلوق خدا سے بھی رابطہ، اور روایات میں ہے، کتابوں میں ہے، تاریخ میں ہے کہ آپ نے زندگی میں 2 مرتبہ اپنا تمام مال رائے خدا میں لوگوں کو بانٹ دیا، یعنی گھر کے باہر آ کھڑے ہو گئے اور لوگوں سے کو کہا کہ میرے گھر میں جو کچھ ہے وہ تم لوگ لے جا سکتے ہو۔ زندگی میں 2 بار یہ عمل کیا اور 2 بار نصف مال لوگوں کے ساتھ بانٹا۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ کا دسترخوان عام مدینے میں ہمیشہ بچھا رہتا تھا اور سجا رہتا تھا، لوگ اس کے اوپر آتے تھے اور اس کی بغیر کسی قید کے امام حسن علیہ السلام کے دسترخوان پہ لوگ کھانا کھاتے تھے اور بھوکوں کو اس پہ کھانا کھلایا جاتا تھا، کہ الحمدللہ وہ سلسلہ ابھی بھی بعض علاقوں میں جاری ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ امام حسن علیہ السلام نے قرآن کی تلاوت کے سلسلے میں جو عمل کیا یا لوگوں کو قرآن کی طرف راغب کیا، یہ وہ چیزیں ہیں جو امام حسن علیہ السلام نے عملی طور سے کی۔ اور مخلوق کے سلسلے میں خصوصاً لوگ اگر کوئی مدد کے لیے آ جائے، امام حسن کے لیے روایت میں ہے کہ آپ طواف خانہ کعبہ چھوڑ کر آدمی کی مدد کرنے چلے جاتے تھے اگر وہ آپ سے مدد مانگتا تھا۔ یا بعض روایت میں کہ اعتکاف جیسا عمل، مسجد نبی میں اعتکاف کرنے والے یا مکے میں اعتکاف کرنے کی نیت سے بیٹھے ہوں اور کوئی سائل آ جائے اور امام حسن بغیر وہاں سے جائے اس کو حل نہیں کر سکتے تھے، تو آپ نے ایک بعض روایات میں ہے کہ آپ نے اعتکاف چھوڑ کر اس انسان کی مدد کی۔ یہ ہمارے لیے ضروری کہ مطالعہ بھی کریں اور اپنی زندگی میں عملی بھی کریں، کہ ہم اپنے دروازے پہ کھڑے ہوئے سائل کو رد نہ کریں۔ اگر ہم امام حسن علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں تو ان کے صدقے میں، ان کی نیت سے آ کر اس طرح کے عمل کو انجام دیں، تاکہ کل ہم امام سے کہہ سکیں کہ ہم آپ کے چاہنے والے تھے، آپ کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے ہم نے اس عمل کو انجام دیا ہے۔ جزاک اللہ۔ اب کچھ سوال بھی لے لیتے ہیں، اور کچھ وائس میسج کے ذریعے ہیں۔ کچھ منور حیدر صاحب جو سوال کرتے ہیں، ان کا سوال یہ ہے کہ آغا اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں خاص طور سے سحر کے وقت مجنب ہو جائے تو اس کے لیے کیا حکم ہے، اور کیا پورا اس میں کس وقت ہو، اس پر بھی کیا تبصرہ کر دیجیے اس بارے میں؟ دیکھیں، اگر سحر سے پہلے کوئی شخص مجنب ہوا ہے، چاہے حالت خواب کی میں یا مثال کے طور پر بیداری میں یا زوجہ سے ازدواجی تعلقات قائم کرنے کے نتیجے میں، تو اس کے لیے غسل کرنا واجب ہے۔ سحر کے وقت سے، یعنی روزہ شروع اذان صبح سے پہلے اس کے لیے واجب ہے کہ وہ روزے کے لیے غسل کرے۔ اگر وہ اس حالت پہ باقی رہا تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ لیکن اگر انسان سحری کر کے سویا یا مثلا روزے کی نیت کر کے ہو چکا ہے لیکن اس کے بعد احتلام واقع ہو جائے، مثلا سویا اور سوتے کی حالت میں احتلام میں مبتلا ہو گیا، تو اس کا روزہ صحیح ہے اور اس کو اٹھنے کے بعد غسل کرنے کی بس ضرورت ہے۔ اس کو صرف غسل جنابت کرنا ہوگا، اس کے علاوہ اس کا روزہ اپنے آپ میں صحیح رہے گا۔ کیا غسل فوری کرنا ہے؟ نہیں، فوری نہیں کرنا ہے۔
نماز کے وقت جب اس کو نماز پڑھنی ہے، مثلا زور کی نماز پڑھنی ہے، تو اب اس کو ظاہر سے تو غسل کرنا ضروری ہے جنابت کی حالت سے باہر آنے کے لیے، تو اس وقت اس کے اوپر واجب ہو جائے گا، وَإِلَّا اپنے آپ میں جب چاہے یہ غسل کر سکتا ہے، اس کا روزہ صحیح ہے۔ جزاک اللہ۔ مولانا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا کچھ ایسے حرام کام ہے جن کی وجہ سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، مثلا جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، یا کسی کی بات ادھر سے ادھر کرنا، یعنی چغلی کرنا؟ مثلا اس میں ایک اپنا سوال بھی یہ ہے کہ جیسے داڑھی مونڈنا، لوگ روزے کی حالت میں داڑھی کو مونڈ لیتے ہیں کیونکہ یہ حرام کام ہے، تو یہ تمام جو عمل ہیں کیا روزے کو باطل کر دیتے ہیں؟ دیکھیں، کچھ عمل ایسے ہیں کہ جو حرام بھی ہیں اور روزے میں انجام دینے کے نتیجے میں روزہ بھی باطل ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور کے اوپر استمنا کرنا، استمنا اپنے آپ میں حرام ہے، اور روزہ میں اگر انجام دے تو روزہ بھی اس کا باطل ہو جائے گا، اس پر کفارہ بھی آ جائے گا، یعنی صرف قضا نہیں بلکہ کفارہ بھی اس کی گردن پر آ جائے گا۔ اسی طرح جھوٹ بولنا حرام ہے لیکن روزے کو باطل نہیں کرتا، بغیر یہ کہ اگر وہ جھوٹ کی نسبت اللہ، رسول اور ائمہ علیہ السلام کی طرف اور بعض نظریے کے مطابق صدیق طاہرہ سلام اللہ علیہ کی طرف جھوٹ کی نسبت دی جائے تو اس سے بھی روزہ باطل ہو جائے گا۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو حرام بھی ہیں اور روزے کو بھی باطل کر دیتی ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اپنے آپ میں حرام ہیں لیکن روزے کو باطل نہیں کرتی، ولو یہ کہ اس نے روزے میں انجام دیا، ایک حرام کام انجام دیا ہے، لیکن اس کا روزہ پھر بھی صحیح رہے گا۔ جیسے آپ نے اشارہ کیا، غیبت گناہان کبیرہ میں سے ہے۔ انسان اگر غیبت کرتا ہے تو گناہ گار ہے، گناہان کبیرہ میں سے ہے، جس کی غیبت کی اس سے رضایت لینا ضروری ہے، ورنہ اس کے اعمال ایک طرف اور یہ غیبت کا عمل ایک طرف اس کے لیے بہت پریشانی کا سبب بن سکتا ہے، یا تہمت لگانا یا اسی طرح جھوٹ بولنا، یہ سب گناہ میں سے ہے لیکن روزے کو باطل نہیں کرتے۔ اسی طرح داڑھی مونڈنا شریعت میں منع کیا گیا، شریعت میں داڑھی کو چھوڑ دینے کا حکم ہے، یعنی جیسے ہے ویسے چھوڑ دو، بہت لمبی کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ایک شبر سے زیادہ یعنی ایک مٹھی میں جتنی داڑھی آ جائے اتنی رکھنا کافی ہے، لیکن مونڈنے سے ممانعت کی گئی ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان مونڈتا ہے اور روزہ بھی رکھتا ہے تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا، لیکن اسے اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے کہ اگر میں سنت رسول پر چلنے والا ہوں، حکم رسول اور حکم خدا پر عمل کرنے والا ہوں، تو مجھے تمام چیزوں میں حکم ماننے کی ضرورت ہے۔ ایک حکم مانے ایک حکم نہ مانے یہ کوئی اچھی چیز خصوصاً مومن کے لیے نہیں ہے۔ لہٰذا ان احکام جو تفصیلات جو موجود ہے، اور ہم نے شاید ڈسکس بھی کی ہیں اس سے پہلے کے ایپیسوڈز میں، کہ کچھ خاص چیزیں ہیں جن سے روزہ باطل ہوتا ہے، ان کے علاوہ چیزیں ولو حرام کیوں نہ ہو روزہ باطل نہیں ہوتا، لیکن اس سے پرہیز کرنا ایک انسان کے لیے اچھی چیز ہوگی۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ بڑھتے ناظرین اگلے سوال کی طرف، اور جو وہ وائس میسج کی طرف سے بڑھتے اگلے سوال کی طرف جو آپ نے ہم تک پہنچایا ہے اس کو شامل کرتے ہیں اپنے پروگرام میں۔ السلام علیکم مولانا صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ سنتے ہیں امام حسن علیہ السلام نے بہت سی شادیاں کی تھیں اور انہوں نے بہت سے طلاق دیے تھے، تو اس بارے میں مجھے جاننا ہے، تھوڑا تفصیل سے بیان کر دیں۔ جی علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت اچھا سوال ہے، یہ سوال اکثر کیا جاتا ہے، اور خاص طور سے آج کل سوشل میڈیا پر کچھ ایسے نیم ملا بھی جو ہیں جو اس طرح کی اس روایت کو بہت خاص طور سے پیش کرتے ہیں۔ نہیں، امام حسن علیہ السلام کے سلسلے میں ہم نے پہلے بھی عرض کیا کہ بہت سی چیزیں امام حسن علیہ السلام کے سلسلے میں بنی عباس نے آ کر سیاسی طور پر بنی حسن کو کمزور کرنے کے لیے چیزیں گڑھیں۔ عثمان امام حسن علیہ السلام کی مثلا شادیاں، کثرت سے شادی کرنا اور کثرت سے طلاق دینے کو ذکر کیا ہے، لیکن اس کے بہت سے عملی جواب ہیں۔ اولاً تاریخ میں، معتبر تاریخوں میں یہ چیز ہم کو نہیں ملتی ہے۔ دوسری بات یہ، اگر امام حسن نے کثرت سے شادی کی ہوتی تو ظاہر ہے کہ امام حسن کی زوجہ ہونا ایک شرف ہوتا، تو ان افراد کو جو امام حسن کی زوجیت میں جو خواتین رہ گئی تھیں وہ بعد میں کم سے کم یہ دعویٰ کرتی، تاریخ میں ان کے نام محفوظ ہوتے کہ جنہوں نے شادیاں کی۔ رسول اکرم نے مثلا جن خواتین سے شادیاں کی ان کی تعداد 16-17 سے زیادہ ہے جی، ایک وقت میں 9 سے زیادہ 9 بیویاں تھیں رسول اکرم کی، اس میں صرف جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو یہ شرف حاصل ہے کہ جب تک آپ زوجیت میں تھیں کسی اور خاتون سے رسول اکرم نے عقد نہیں کیا، لیکن بعد میں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی شہادت نما وفات کے بعد میں رسول اکرم نے کئی خواتین سے عقد کیا، کچھ ہبہ بھی ہوئی ان کو، ایک اس کی تفصیل بعد میں کی جائے، کیونکہ رسول کو ہبہ بھی کی جا سکتی ہے، خاتون جو خاص ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ سے، واقعی کسی کے لیے نہیں ہے، لیکن وہ ایک الگ بحث ہے کہ کون ہبہ ہوئی اور کس سے رسول نے خواستگاری کی اور کس نے رسول کو آ
کر اپنے عقد میں لیا، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن تاریخ میں ان کے نام موجود ہیں۔ اگر امام حسن علیہ السلام سے لوگوں نے شادی کی ہوتی اور اپنی بیٹیوں کی شادی کی ہوتی اور بہت زیادہ ہوتی تو ان سب کے نام ہونے چاہیے تھے، لیکن ہمیں 2 یا 3 سے زیادہ نام نہیں ملتے۔ دوسرے، اگر کثرت سے شادی ہے تو کثرت سے اولاد ہونی چاہیے، جی وہ بھی موجود نہیں ہے۔ امام حسن کی اولاد بہت کم ہے، اور جو ہے ان کے نام ہمارے پاس موجود ہیں، اور انہی ازواج سے ہے جن ازواج کے نام تاریخ میں موجود ہیں۔ تو اگر انسان، آج کا دور انالیسس کا دور ہے، انسان کراس چیکنگ کر سکتا ہے، بہت سے واقعات کو دیکھنے کے بعد اس کے اگر کراس چیکنگ کرے، اس کو صحیح سے انالائز کرے، تو بہت سی چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ تو تاریخ آ کر ان خواتین کے نام ہمیں بتائے جن سے امام حسن نے عقد کیا تھا، یا ان کی اولاد کے نام ہمیں بتائے اگر اس ازدواج کے نتیجے میں اولاد ہوئی تھی، کیونکہ ہمارے پاس جو نام اولاد کے ہیں اور جو نام ازواج کے ہیں، یہ آپس میں تطبیق کرتے ہیں کہ یہی 2 یا 3 خواتین سے آپ نے عقد کیا، اور انہی دین سے 2-3 خواتین سے آپ کو اولادیں ملیں، جن میں سے بعض کربلا کے شہید بھی ہیں اور بعض سے نسل امام حسن چلی ہے۔ تو خود یہ اپنے آپ میں دلیل ہے کہ یہ ایک ایسا من گھڑت قصہ ہے ہماری ہندی اصطلاح میں، کہ جس کو بنی عباس نے بنی حسن کو کمزور کرنے کے لیے سیاسی طور سے، اور امام حسن علیہ السلام کی شخصیت کو مجروح کرنے کے لیے اولاً بنی امیہ نے اور بعد میں بنی عباس نے اس کا سہارا لیا۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ آقا۔ بڑھتے اگلے سوال کی طرف۔ السلام علیکم آقا، میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم کیبری پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی مولانا۔ دیکھیں، اگر خاتون کسی لباس کو پہن کے نماز پڑھنا چاہتی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا پورا بدن ڈھکا ہو۔ اب بدن ڈھکا ہونے سے مراد یہ ہے کہ سر سے لے کر پیر تک اس کا پورا بدن چھپا ہونا چاہیے لباس میں۔ صرف چہرے کا اتنا حصہ جو وضو کی حالت میں دھویا جاتا ہے اور ہاتھ اپنے گھٹنوں تک، یہ کھولنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن باقی جسم اس کا ڈھکا ہونا چاہیے۔ اب وہ کسی چیز سے ڈھکا ہو، لباس کے نام سے کوئی مطلب نہیں ہے، بدن ڈھکا ہونا چاہیے، اور ڈھکا ہونا اس طرح سے چاہیے کہ اس کی بناوٹ ظاہر نہ ہو رہی ہو۔ اگر لباس اس طرح کا کوئی پہنے جیسا کہ انہوں نے اشارہ کیا تو ظاہر ہے اس سے بدن نہیں ڈھکے گا، تو ضروری ہے کہ اوپر سے پھر کوئی اور چیز جیسے چادر ہے یا نماز کی چادر ہے یا عبا ہے یا برقع ہے، کوئی چیز اوپر سے ایسی پہنی جائے جس سے بدن ڈھک جائے۔ اگر بدن نہیں ڈھک رہا ہے، کوئی بھی حصہ کھلا ہے، تو پھر نماز صحیح نہیں ہوگی۔ جزاک اللہ۔ ایک اور سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ جناب نقوی صاحب، ان کا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ان کا سوال ہے مولانا صاحب کہ ان جگہوں پر جہاں پر دن بہت دیر تک رہتا ہے، اور ایسے جگہ پر روزہ کس طرح سے رکھا جائے؟ مثلا انٹارکٹیکا وغیرہ میں یہ چیزیں ہیں کہ وہاں 6 مہینے دن اور 6 مہینے رات ہوتی ہے، اور اگر وہاں پہ کوئی شخص رہ رہا ہے تو اس کے لیے روزے کے لیے کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں، مرجع علی قدر حضرت آیت اللہ علمہ سے صادق حسینی شیرازی کا نظریہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایسے کسی علاقے میں رہتا ہے جہاں دن حد اعتدال سے زیادہ لمبا یا حد اعتدال سے زیادہ چھوٹا ہو، تو وہاں اس شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ یا تو اپنے علاقے کے حساب سے روزہ رکھے۔ مثال کے طور پر مثلا ناروے ہے، ڈنمارک ہے، یا اس طرح کی جو ملک ہیں، یہاں پر 21 گھنٹے کے دن ہو جاتے ہیں۔ جی، تو 21 گھنٹے کا روزہ اگر یہ شخص رکھ سکتا ہے تو 21 گھنٹے کا روزہ رکھے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر نہیں رکھ سکتا ہے یا نہیں یہ اس طرح سے عمل نہیں کرنا چاہتا، تو مرجع علی قدر کا نظریہ یہ ہے کہ یہ اپنے لیے کسی ایک ملک کو جو جہاں متعارف گھنٹے ہوں اس کو اپنے لیے معیار بنا لے۔ مثلا کربلا کو معیار بنا لے، مثلا مکے کو معیار بنا لے، مثلا نجف کو معیار بنا لے، عراق کو معیار بنا لے، تہران کو معیار بنا لے، یا اپنے آس پاس کے یورپ کے کسی ایسے شہر کو معیار بنا لے جہاں اعتدال میں ہوں۔ مثلا عام طور سے 18 گھنٹے 19 گھنٹے، اس سے زیادہ کیا عام طور سے روزہ نہیں ہوتا۔ تو جہاں جس ملک کو اعتبار بنائے اس گھنٹے کو دیکھے۔ مثال کے طور پر کسی نے کربلا کو معیار بنا لیا، اب کربلا میں اس دن کتنی دیر کا روزہ ہے، مثلا مثال کے طور پر 17 گھنٹے 5 منٹ کا روزہ ہے، مثال دے رہے ہیں ہم۔ تو اب اپنے یہاں جب سحر کا وقت ہو اس کو، تو یہ سحری کر کے روزے کی نیت سے روزہ شروع کرے گا، اور 17 گھنٹے 5 منٹ گزرنے کے بعد یہ افطار کر لے گا، ولو ابھی سورج باہر موجود ہو۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے جس شہر کو معیار بنایا تھا وہاں اتنے گھنٹے کا روزہ تھا، یہ اس نے اس شہر کے لحاظ سے روزے کو افطار کر لیا ہے۔ اسی طرح اگر کسی کے یہاں روزہ بہت چھوٹا، مثلا 6 گھنٹے کا دن ہے،
بعض لیٹن امریکہ کے ملکوں میں اس طرح سے امکان ہے کہ سال میں کچھ دن بہت چھوٹے دن کا روزہ ہو، مثلا 5 ہی گھنٹے کا دن ہے، تو وہاں بھی یہی حکم ہے کہ وہ کسی ایسے شہر کو اپنے لیے معتبر مانے جہاں حد اعتدال میں ہو 12 گھنٹے 13 گھنٹے، اور اس حساب سے روزہ رکھے۔ جزاک اللہ۔ بڑھتے اگلے سوال کی طرف، اور جو آپ نے بھیجا ہے اس کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں کیا سر میں آئل لگا سکتے ہیں؟ جی علیکم السلام۔ دیکھیں، روزے کی حالت میں اس طرح کے سوال پہلے بھی آ چکے ہیں، سر میں تیل لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے، سر میں تیل لگایا جا سکتا ہے، اور روزے کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ صرف ایک مسئلہ آتا ہے کہ وضو کرتے وقت اگر سر میں اتنا تیل ہے کہ مسا کا پانی جو ہے وہ جلد تک نہیں پہنچے گا، تو اس کو اتنے حصے کو تیل کا صاف کرنا، مثال کے طور پر کسی ٹیشو کے ذریعے سے، کسی پیپر کے ذریعے سے، کسی بھی طرح سے جس حد آپ مسا کریں گی اس حصے کو آپ نے اگر آئل سے صاف کر لیا تو آپ کا مسا بھی صحیح ہے، نماز بھی صحیح ہو جائے گی۔ لیکن خود اپنے آپ روزے کی حالت میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، تیل لگا کر بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر مسئلے سے ریلیٹڈ ایک سوال ہے، کچھ لوگ وگ کا استعمال کرتے ہیں اور کچھ لوگ گرافٹنگ کراتے ہیں بالوں کی، اب اس کے نیچے بھی ایک لیئر بنا دیتے ہیں، تو اس پر مسا کیسے کیا جائے؟ دیکھیں، وگ کا جہاں تک مسئلہ ہے، وگ ایک مصنوعی چیز ہے، لہٰذا وگ کے اوپر تو مسا نہیں ہو سکتا ہے، مگر یہ کہ اگر مثال کے طور پر کچھ وگز ایسی ہوتی ہیں جو ریموویبل ہوتی ہیں، مثلا وہ ہٹا دی جائے گی بعد میں پھر لگا لی جائے گی، اگر اس طرح کی ہے جو ٹیمپریری وگز ہوتی ہیں تو وہ ہٹائے گا اور اس کے اپنے اصل سر کے اوپر مسا کرے گا۔ بعض ایسی وگز اب آئی ہیں جو مثال کے طور پر سر پہ بالکل پرماننٹلی فکس کر دی جاتی ہے، یا اس کو ہٹانا اپنے آپ میں بہت مثلا مشقت طلب کام ہے کہ اس کو اگر ہٹا دیں گے تو خراب ہو جائے گا، مثلا 3-4 مہینے میں ایک بار ہٹ سکتا ہے، کچھ مہینے میں ایک بار ہٹ سکتا ہے، تو پھر یہ انسان اگر وضو کرنا چاہتا ہے تو پھر یہ وضو جبیرہ کے حکم میں آ جائے گا کہ اس حصے کے اوپر یہ کوئی کپڑا رکھ کے پھر اس کے اوپر وضو یا مسا کرے گا۔ اب رہی بات اگر اس نے ہیئر ٹرانسپلانٹ کرایا ہے تو بالآخر وہ تو طبیعی چیز ہے۔ اب ایک مسئلہ ہے کہ وہ لیئر جو آتی ہے وہ لیئر اصل ٹیشو کی ہے، اگر ہیومن ٹیشو کی لیئر ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر وہ ہیومن ٹیشو کی لیئر نہیں ہے اور جلد کے اندر ہے، یعنی اولاً جلد ہے اور جلد کے نیچے لیئر بنائی گئی ہے اور اس کے اندر وہ مثال کے طور پر بال لگائے گئے ہیں، تو بالآخر جلد اوپر ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اگر جلد کے اوپر لیئر بنائی گئی ہے اور اس کے اوپر بالوں کو اگایا گیا ہے تو وہ جلد اگر ہٹائی جا سکتی ہے تو ہٹا کر وہ مسا کرے گا، اور اگر ہٹائی نہیں جا سکتی تو جبیرے کے حکم پر عمل کرے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے پروگرام احکام اسلامی۔ اسپیشل ایپیسوڈ میں آج ہم ولادت منا رہے ہیں امام حسن مجتبی علیہ السلام کی، اور تو ناظرین اسپیشل ایپیسوڈ کو ہم آپ کی خدمت میں لکھنؤ اسٹوڈیو سے پیش کر رہے تھے۔ ہمیں دیجیے اجازت، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں کچھ اور سوالوں کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔